وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں جن کے نیچے جاری، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، واتوا به متشابہا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے، کیلے کا ذکر آتا ہے، تو وہ ہم یہاں دنیا میں بھی کھاتے ہیں، یہ تو وہی لگ رہا ہے، اور بھائی وہ تھا جو دنیا میں تھا، یہ ہے جو جنت میں ہے۔ صحیح، حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو سکے اور کھائیں۔ اور ایک رائے یہ ہے سبحان اللہ، ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، تبھی جنت جنت ہے۔ وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے وہ بھی ادھر ہو تو پھر فائدہ کیا؟ جنت جنت تب ہے جہاں وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایک مراد بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ خامخواہ کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشرکین یا کفار کی طرف سے، اس کے جواب کے ذیل میں ایک بات ہے۔